السلام علیکم بچوں، کل کی کلاس میں ہم نے سبق نمبر 8 گیہوں کا دانہ شروع کیا تھا۔ آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو بچوں، یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ دو لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، یعنی کہ بوڑھے نے اس کی جانچ پڑتال کی اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے اور کبھی مول بھی نہیں لیا، یعنی کہ کبھی خریدا بھی نہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے مول لینا خریدنے کو بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہیں تھا، یعنی کہ ہمارے زمانے میں خریدنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا۔ آپ ان سے دریافت کریں، یعنی کہ آپ ان سے معلوم کریں۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں بھی چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ کسان بولا، مہاراج، ہمارے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا۔ ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، بڑے میاں، یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کی زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اس پر بوڑھے دادا نے کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین۔ جہاں جہاں میں ہل جوتا تھا وہاں میرا کھیت تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرا یہ کہ آپ کا پوتا 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا، سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں۔ آج کے انسان کو اپنی کمائی پر بھروسہ نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے اور دوسروں کی دولت کو لالچ کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
تو بچوں اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے اچھا سوچے۔ اس سبق کے سوال جواب ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اچھا بچوں، خدا حافظ۔